اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات کا دن۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور کارکنان کو فیکٹری ناکے پر روک لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی کہ بانی پی ٹی آئی 2.5 سال سے جیل میں بند ہیں۔ حکومت جواب دے کہ بانی کی فیملی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے۔ ہم کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کر رہے۔ احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہماری بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ دہشت گردی آئے روز بڑھ رہی ہے۔ ضم اضلاع کے لوگوں سے کیے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ ملک میں جمہوریت عملاً ختم ہو گئی، عوام سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا۔ اپوزیشن اتحادی جماعتوں کے قائدین کی آفتاب شیرپاؤ کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہماری تحریک آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ 18ویں ترمیم اور NFC پر وزراء بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں پر بات ہو رہی ہے۔ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ آفتاب شیرپاؤ کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جمہوریت کے حالات پر بحث کی جائے۔ اس موقع پر آفتاب شیرپاؤ بولے کہ کوئی 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے 18ویں ترمیم کو تحفظ دے۔ اپوزیشن وفد نے جماعت اسلامی کی قیادت کو بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان کا 22 دسمبر کو کراچی میں اجلاس بلانے کا اعلان۔ سربراہ JUI نے تقریب سے آن لائن خطاب میں کہا کہ حکمران آئین و قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ حالیہ آئینی ترامیم قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ اجلاس میں دینی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین شرکت کریں گے۔ غور کیا جائے گا کہ ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ ملکی آئین اور قانون کے تقاضوں پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمیٹیاں قائم کر دیں۔ NFC سے مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل۔ صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا۔ دائرہ اختیار سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ پنجاب کریں گے۔ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر بھی ورکنگ گروپ قائم۔ ٹیکس ٹو GDP کے لیے ورکنگ گروپ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کام کرے گا۔ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آذربائیجان اور روسی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ اس مقصد کے لیے متبادل ادائیگی نظام پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے تجارتی اور ٹرانسپورٹ کوریڈورز کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل معیشت، فن ٹیک، AI، سائبر سیکیورٹی میں نارتھ ساؤتھ تعاون درکار ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو سیکٹر کو ضابطے میں لانے کا عندیہ بھی دیا۔ کہا کہ ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قرآن دازی کر دی۔ مریم نواز کا بیوگان اور اسپیشل افراد کو قرآن دازی سے الگ اپلائی کرنے اور فلیٹ دینے کا حکم۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شیخوپورہ میں 700 ورکرز کے لیے ہاسٹل 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی اور تحفظ کے لیے گراؤنڈ فلور پر فلیٹس دینے کا حکم۔ مریم نواز نے ندیم طاہر نامی صنعتی ورکر کو فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے ورثاء کی امدادی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پاک بھر جنگ میں شہید فورسز کے جوانوں کے ورثاء کی ملاقات۔ زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، حکومت ان کے ورثاء کا خیال رکھے گی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں۔ پاکستان سے جنگ میں تباہ بھارتی رافیل طیاروں کے نمبر سامنے آ گئے۔ برطانوی دفاعی جریدے کی ایرو کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تھے۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، Su-30 اور ہیرون ڈرون شامل ہیں۔
بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آبائی علاقے حویلی لکھا میں کل ادا کی جائے گی۔ منظور احمد وٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے ساتھ شدید موسم نے تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث پناہ گزینوں کے کیمپ اکھڑ گئے۔ غزہ شہر میں کئی مکانات منہدم ہونے سے متعدد فلسطینی زخمی۔ ہزاروں بے گھر خاندان پلاسٹک شیٹس، کپڑوں اور کباڑ سے بنے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بیت اللحم میں پتھر مارنے پر 16 سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل اور امریکہ سمیت صرف 8 ممالک نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ 9 ممالک نے ووٹنگ سے گریز کیا۔ قرارداد میں اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر قبضے کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ روس کے یوکرینی شہروں پر حملے جاری۔ رپورٹ کے مطابق روسی ڈرون نے یوکرین کے جنوب مشرقی شہر میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 یوکرینی شہری زخمی ہو گئے۔ ادھر یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں کا خاکہ پیش کر دیا۔ برلن میں یوکرین اور امریکی مذاکرات کاروں میں طویل بات چیت ہوئی۔ یورپی رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یوکرین میں کثیر القومی یورپی فورس تعینات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی پر $10 ارب حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ٹرمپ نے بی بی سی پر ہرجانہ 6 جنوری 2021 کی تقریر کے ترمیم شدہ کلپس شائع کرنے پر دائر کیا۔ بی بی سی کے پینوراما نیوز پروگرام پر نشر ہونے والی دستاویزی فلم میں ٹرمپ کی تقریر کو شامل کیا گیا تھا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ ٹرمپ نے کیپٹل ہلز پر حملے کے لیے عوام کو بھڑکایا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی برقرار۔ تازہ سرحدی جھڑپوں میں 17 تھائی فوجی ہلاک ہو گئے۔ سرحدی جھڑپوں میں کمبوڈیا کے 15 شہری مارے گئے، 76 زخمی۔ دونوں اطراف بے گھر افراد کی تعداد 4,22,000 سے تجاوز کر گئی۔ میکسیکو کے ٹولوکا ہوائی اڈے کے قریب چھوٹے طیارے کو حادثہ، 10 افراد ہلاک۔ میکسیکو کے شہر اکاپولکو سے پرواز کرنے والا طیارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گودام سے ٹکرا گئے۔ ادھر برازیل میں آزادی کا مجسمہ تیز ہواؤں سے گر گیا۔ دیو قامت مجسمے کے زمین پر گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ چین کی ایٹمی طاقت سے چلنے والے سپر کیریئر کی تعمیر کی تیاری۔ جاپانی تھنک ٹینک کے مطابق چین نیوکلیئر طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز بنا رہا ہے۔ شمال مشرقی چین کے دالیان شپ یارڈ میں ایسے ڈھانچے موجود ہیں جو نیوکلیئر کیریئر کی تعمیر سے مماثلت رکھتے ہیں۔ امریکی فوج کی کارروائی بین الاقوامی سمندر میں مزید 3 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ 8 منشیہ اسمگلر ہلاک۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق کشتیاں مشرقی بحر الکاہل میں منشیات اسمگلنگ میں مصروف تھیں۔ میکسیکو کی پارلیمنٹ کو قانون سازوں نے لڑائی کا اکھاڑا بنا دیا۔ پارلیمنٹ اراکین ایک دوسرے سے لڑ پڑے، کرسیاں اور دستاویزات ایک دوسرے پر پھینکتے رہے۔ دھکم بیل میں سیکیورٹی اہلکاروں کو مداخلت کرنا پڑی۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کا سفر شروع۔ ٹرافی ٹور مشترکہ میزبان بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے ایڈم برج سے کیا گیا۔ آئی سی سی کے مطابق T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کل عمان میں جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔